حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ساتویں آسمان تک گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام معجزات میں سے واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی اور معراج کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا اور اس سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے ناظرین، تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، یہ نبوت کا 11واں سال تھا جس سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے اور آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئی اور ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر آپ بے زمزم سے دھویا گیا۔ اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر چوتھی مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینوں کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیارے ناظرین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صدر ہوا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی جس کا نام براق ہے۔ یہ سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقب فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور دوسری آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں پر مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اسی طرح ساتویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ قوسین کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا گیا جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ شب معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے ناظرین، اس سفر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا، 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد احرام سے بیت المقدس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7 فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین تک رف رف پر سفر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل
رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔